أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ٹھیک الحمدللہ. استاد آپ کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. 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 اوکے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 66 آلموسٹ کور کر لی ہے. تھوڑا سا رہتا ہے اور ورڈ بائی ورڈ بھی آگے انشاءاللہ آج 70 تک دیکھتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہو سکا تو کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ورڈ بائی ورڈ بھی لکھنا باقی ہے اور چیزیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تلاوت کے ساتھ شروع کریں گے. تو آیات ہماری یہیں سے ہی انہیں میں سے کچھ آیت لے کے شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. تو یہاں سے ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھنا شروع کری تھی کہ اس سے پچھلے جو ان کے ساتھ چل رہا تھا کہ اس میں اچھی خاصی واو قسم آئی تھی. آیت نمبر 65 وَلَقَدْ 3 تاکید مؤکدات کے ساتھ یہاں پہ بات شروع ہوئی تھی کہ پھر علم تم کہ تم سب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ نو ڈاؤٹ. باقی پھر تاکید البتہ تحقیق انڈیڈ سبھی کچھ آئے تھے کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا حد سے بڑھ گئے تھے منکم فی السبت سیٹرڈے کے دن میں. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ قردۃ خاسئین. کونو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ کن سے ملتا ہوا یہ بنایا کہ ہو جا. کن تھا ہو جا اور یہ کونو پلورل کے لیے آیا ہوا ہے تو ہو جاؤ تم سب. تو اس کی یہاں پہ کیا بتاتی کہ عملی یعنی کہ ہمیں یہاں پہ دکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا کی قدرت کے ان سے کہا ایسے ہو جاؤ اور وہ ایسے ہی بن گئے. تو ان کی ساری ڈیٹیل تھی کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کے پاس جا کے پریشان ہوتے روتے بھی تھے کہ ہم نے ایسا کر لیا وغیرہ. تو جو لوگ اچھے تھے جو منع کرتے تھے وہ کہتے بھی تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. تو اور جو کچھ کا یہ بھی کہنا تھا سوال تھے کہ کیا ابھی کے جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں بندر یا جو بھی ہیں خنزیر. تو اس میں بھی پتہ چلا تھا کہ نہیں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نسلیں آگے پھر نہیں بڑھاتے ہیں. وہیں پہ وہ لوگ پھر عذاب کے ساتھ جو ان کی مدت ہوتی ہے اسی میں عذاب میں ختم ہو جاتے ہیں.
تو فجعلناہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نکالن بنا دیا کہ عبرتناک سزا کن کے لیے؟ لما بین یدیہا، بین یدی ہم لوگوں نے سمجھا تھا عربی کا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ کہنے کے طریقے ہیں کہ جب کوئی سامنے ہوتی ہے کسی کی چیز تو اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے بیچ، وہ جو اس لیے یہاں پہ بین یدی آیا ہے، تو دونوں ہاتھوں کے بیچ تھے، یعنی کہ جو آگے تھے، وما خلفہا، خلف مانے پیچھے ہوتا ہے، اور جو ان کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، یہ ہم نے دیکھا کہ متقیوں کے لیے پھر اس میں جو ہے وہ ایک وعظ و نصیحت تھی کہ اس ایسی چیزوں سے متقی ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سب چیزوں سے ڈرنے والا بنائے، کیونکہ پھر اب ہمیں ہمارے ٹارگیٹ چل رہے ہیں متقی بننے کے ڈے ون سے، کیونکہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے ہی، اور متقیوں کا بہت بڑا درجہ آیا اور لیول تھا، جس کے لیے ہم لوگوں نے پوری کوشش شروع سے کرنا جاری کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی نصیب کرے۔ پھر آیا کہ یہ متقیوں کے لیے، جہاں پر بھی متقی آتا ہے اس پہ ہم لوگ ٹائم دیتے ہیں، تو یہ متقی کے لیے پھر اپنا ہمیں چیک کرنا تھا کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ اللہ نہ کرے بہت سی چیزوں کی زکوٰۃ نکالنے میں ہم لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں، بہت سارے کبھی انٹرسٹ کا پیسہ اس میں اس کو گھما پھرا کے ہم لوگ سوچ لیتے ہیں کہ اس کو ایسے کر لیں گے تو یہ یہاں پہ یوز ہو جائے، تو یہ رشتہ دار کی مدد کرنی ہے تو لاؤ اس میں انٹرسٹ کا ہی پیسہ دے دیں، یا کوئی بھی بہانے یا اس طرح کی چیزیں، یا ایسے جو کام ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، کافروں سے ملتے جلتے ہیں، اب سب کرتے ہیں پورا خاندان میں، اب ہم نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے پیسہ بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کرا ہے، سبھی اتنے زیادہ ڈشز بنواتے ہیں، کھانا کرواتے ہیں، اور ہم اگر کم کریں گے تو وہ لوگ کہیں گے تانے یہ تو لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا کم ہے۔ یہاں پر پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اور ایسے گھما پھرا کے برائیوں میں داخل ہو جانا یا اچھائیوں کو چھوڑ دینا میں ہم لوگ کہاں کہاں ہیں، تاکہ نکالن یعنی جو تھی کہ سزا ان کے لیے تھا، اور آگے پیچھے والوں کے لیے تو ہم لوگ پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں، اور اگر اس سے ہم نصیحت نہیں اٹھائیں گے تو نہ تو موعظۃ للمتقین سے بھی باہر ہو جائیں گے، اور ہمیں بھی پھر نعوذ باللہ ریڈی ہونا چاہیے کہ پھر کتنے تو واقعے ایسے ہیں جو سامنے ہی نہیں آئے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سزا ان کو ملی، اور یہ اس طرح سے انتقال ہو گیا، یہ مر گیا، تو اسی خود ہی ایک جو شخص تھا اسے پتہ ہوتا ہے، یا کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے سب کے سامنے بھی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں بھی کر دیا، اور ہم لوگ کتنی بار اسے پڑھتے ہیں، صحیح؟ تو ابھی بھی اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر ثواب نیکیوں کی طرف آنے والا بنائے، آمین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ، ورڈ بائی ورڈ کہاں تک ہوا؟ اس میں ابھی ہم لوگوں کو یہاں سے تھوڑا سا پارٹ دیکھنا تھا۔ 67 استاذہ 67 67 ہو گیا ہے، 67 ہو گیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یہی والا ہو گیا تھا، صحیح؟ ہاں، اوکے۔ تو چلیں پہلے ورڈ بائی ورڈ ہی ابھی کر لیں گے، تو فی الحال یہ والی آیت ختم کر لیتے ہیں۔ اس آیت سے حاصل ہونے والی جو فوائد تھے، سزاؤں کی بھی اقسام ہیں، تو ہم نے دیکھی کہ سزاؤں کی ٹائپس ہیں، کہ ان کو سزا جو ہے وہ ایک اسپیسیفک خاص طور کی سزا ملی، صحیح؟ اور کچھ ایسی سزائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت میں نازل فرما دی ہیں، کہ کوڑے ہیں کہ اتنا کرنے والے کو یہ کوڑے ملیں، کوڑے ہوں گے، اور یا پھر کوئی ایسی جو ہے کہ ہاتھ کاٹ دینا، چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دینا، یا جو شریعت میں نازل ہیں وہ وہ سزائیں، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کونی اور قدری بھی سزائیں ہو سکتی ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کی شکل کا کچھ بدل دیں، یا کوئی ایک پروفیسر کا جو ہم نے پہلے بتایا تھا نا کہ وہ اس طرح اتنا زیادہ عربی ہی کے پروفیسر تھے نا، لیکن اتنا زیادہ وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے دماغ انسان کا خراب ہو جاتا ہے کبھی، جب بہت زیادہ بغیر کسی ٹیچر کے پڑھتا رہے کتابوں سے ہی علم حاصل کرتا رہے، تو شیطان اس کو گھما پھرا کے
کئی ایسی چیزیں سامنے لاتا ہے کہ اس کو لگنے لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے وغیرہ. تو اس میں بھی انہوں نے بس صحیح سے ہمیں خیال نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کو یا پتہ نہیں کسی چیز کو ایسے بس پیر سے کھسکا دیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے ایسی کر کے. تو ان کے شدید درد بہت زیادہ رہنے لگا اور پھر ان کو احساس ہوا، توبہ کی انہوں نے. اور پھر خاص جب وہ اسی کے تھے، وہ تو وہ دین کے ہی پھر وہ لیکچر اور عربی کے اسی میں کنٹینیو رہے. تو وہ اپنا قصہ بتاتے تھے اس طرح سے کہ میں ایسا تھا اور ایسا بدلا اور یہ سزا ان کو ملی. تو یہ اس طرح کی بھی سزائیں ہو سکتی ہیں اور کئی ساری آتی بھی ہیں اور یہ پچھلی بھی ہے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ اقسام ہے. سزائیں شرعی اور دینی بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی قدری بھی ہو سکتی ہیں، جیسے قردۃ خاصین. تو یہ والی ان کی قدری تھی کہ خاص ان کے لیے جو تھی، ورنہ دینی اور شرعی آپ کو ابھی جیسے میں مثالیں دی کہ جو گناہ کیے ہیں اس کے الگ الگ ہے. یہاں تک کہ گردن کا بھی کاٹنا اور ہاتھ کا کاٹنا اور کوڑے لگوانا اور پتھر رجم کرنا، یہ ساری بہت ساری ہیں شرعی سزائیں جو کہ اللہ کے کرم سے یہاں پر سعودی میں یہی ابھی بھی چلتی ہیں، شریعت کے حساب سے ہی چلتا ہے. اللہ قائم دائم رکھے. ہر معصیت اللہ کے حق میں زیادتی ہے. یہ بھی ہم لوگ نے شاید لے لیا تھا. چلیں، تو جتنا بھی ہم گناہ کر رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں زیادتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کام ہم سے کہا جائے کہ یہ کرنا ہے اور ہم وہ نہ کریں تو وہ اس کہنے والے کے لیے زیادتی، کہ اس نے کہا تو یہ تھا لیکن ہم کر یہ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو ہم جب گناہ کریں تو اپنے آپ کو دیکھیں. ان سزاؤں میں تنبیہ ہوتی ہے، ڈانٹ ہوتی ہے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، کہ اس طرح کی جو سزائیں آتی ہیں اس میں آگے والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، یعنی کہ ایک نصیحت ہے، ایک سمجھنے کا جگہ ہے کہ ہمیں ان سے سمجھ لے لینی چاہیے اور سنبھل جانا چاہیے، ان کے جیسا نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں تنبیہ. پھر ڈانٹ بھی ایک طرح کی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اپنے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور نیکوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو کر رہے ہیں ان کے لیے ڈانٹ ہوتی ہے، اللہ کرے کہ وہ اس ڈانٹ سے بدل جائیں. اور پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو نہیں کریں گے، کبھی بھی نہ کر رہے تھے نہ کریں گے. ٹھیک، نصیحت سے صرف متقی ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائے. چلیں یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. بہت آسان سی عربی اب الحمدللہ ہے، زیادہ تر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سب کو حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ذبح کرو. بقرتن ہے اس لیے کیا آئے گا، ایک گائے، کہ تم ایک گائے ذبح کر دو. قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ان سب نے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. من الجاہلین، جاہلوں جمع ہے جاہلین، واو نون کی طرح یا نون بھی جمع کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور یا مدیہ ہوتا ہے. یہ من کی وجہ سے، کیونکہ من اور فی ان سب کے بعد ہمیشہ زیر والی ہی چیزیں چلتی ہیں. تو جب زیر ہوتے ہیں تو یعنی کہ جب تنوین ہوتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، تو وہ تو خیر زیر سے سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن اگر پلورل ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ زیر والا اب یہاں پہ کرنا ہے. تو یہ پوزیشنز ہیں الگ الگ ورڈز کی سینٹنس کے اندر کی بتاتی ہیں کہ یہ ڈوئر ہے یا یہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اب جیسے احمد نے زید کو مارا، تو اب یہ پتہ چلے کہ احمد کرنے والا ہے یا زید جس کے اوپر کام ہوا ہے وہ کرنے، وہ ساری چیزوں سے زبر زیر پیش سے پتہ چلتا ہے عربی میں کہ یہ ڈوئر ہے یا یہ کیا چیز ہے. تو من کے بعد ہمیشہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں یہ حرف جر کہلاتے ہیں. فی، من، الا، یہ سارے ان کے بعد ہمیشہ ناؤن آتی ہے جو کہ زیر کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو پلورل ہوتی ہے اس میں تو زیر آتے نہیں ہیں، وہ واو نون کا پھر یا نون بن جاتا ہے، جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جمع ہے لیکن کسرہ کے ساتھ والی. ٹھیک، تو من الجاہلین ہو گیا، یا نون بھی جمع کے لیے ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو واو نون اچھے سے یاد تھا کہ یہ جمع کے لیے ہے، پلورل کے لیے. اسی طرح یہ بھی
یا نون جو ہے وہ بھی پلورل کے لیے، جاہلون جاہلین سیم ہے، صرف اس کا اس کے اندر سینٹینس میں پوزیشن کہاں پر پڑ رہی ہے اس سے یہ واو نون اور یا نون بن جاتا ہے، ورنہ میننگ دونوں کی سیم ہے، جاہلون. اوکے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ یہاں سے پھر ایک اور نیا قصہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. ایک جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے واقعے کی تفصیل، یہ ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا ذکر آیت نمبر 72 میں آئے گا. اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ان کے قتل ہو گیا تھا، اور اتنا جھگڑا ہوا کہ آپس میں لڑنے لگے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ان کو کہا، کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس گائے کا کچھ گوشت یعنی کچھ ٹکڑا جو ہے وہ جو مقتول ہے یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جسم پر مارے. تو اس طرح جو مرنے والا ہے نا مقتول، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. یہ پوری ڈیٹیلنگ آئی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے آپس میں لڑنے لگے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حکم سنایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا بعض حصہ یعنی کچھ حصہ اس مقتول کو مارو، یعنی جو قتل ہو گیا ہے اس کو مارنے کے لیے کہا گیا، اس کے اوپر رکھنے یا اس کے اوپر مارنے کے لیے ہی کہا گیا. اللہ اس مقتول کو زندہ کر دیں گے اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دیں گے. تو یہ اتنی ڈیٹیل آئی کہ اتنا لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اور اس طرح سے کرو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس نے کرا ہے. تو اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگرچہ ان کا ایک خاص جو تھا یہ ایک واقعے سے تعلق جو مفسرین نے بتایا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس گائے کو ذبح کرنے کے پیچھے کئی اور بھی ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقصد تھے. ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کیونکہ کافی لمبے وقت تک جو مصر میں رہے تھے، اور وہ مصری جو جتنی بھی ان کی تہذیب تھی، رسمیں تھیں، ان سے ان کا اثر تھا ان کے اوپر. تو مصری قوم جو تھی وہ گائے کو پوجتی تھی، تو ان کے اثر سے بنی اسرائیل کو بھی گائے جو تھی وہ مقدس ایسی شمار ہونے لگی تھی کہ وہ مقدس ہوتی ہے. تو جب یہ واقعہ پیش آیا وہ یہی جو قاتل کا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل بتانے کے ساتھ ساتھ یہ جو گائے کا تقدیس یعنی کہ جو ان کے اندر گائے کی عزت وغیرہ تھی اس کو ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنایا کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کر رہے ہیں اور قاتل کا پتہ چلانے کے لیے. تو اس طرح سے یہ بات بھی آئی کہ گائے کا جو ان کے اندر تھا دل میں وہ بھی ختم ہونا تھا. آپ کے وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے ہی کو ذبح کرنے کا حکم دینے کی وجوہات ان کے ذہن سے گائے کی تقدس کو توڑا جائے. اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو سادہ معنوں میں لے کر فوراً اس کی تعمیل میں لگ جاؤ. یہ دو تھیں کہ بھئی آگے ابھی آپ دیکھیں نا کتنی بار اسی میں یہی آتا جا رہا ہے کہ انہیں ان سے پوچھا تو وہ ایکچولی ان کو گائے کا بڑا یہ تھا، تو وہ بار بار سیدھی بس ایک اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ ایک کوئی گائے ذبح کر دو اور اس کا اس طرح سے کر. پھر انہیں آگے اور پوچھا اچھا اپنے اللہ سے پوچھ کے بتاؤ، ایسا بتاؤ اس کا کلر کیا ہوگا، اس کی ایج کیا ہوگی، اور وہ کہاں ملے گی وغیرہ، بہت سارے انہوں نے سوال کر ڈالے. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ
یہ سیکھ بھی ہمیں سکھائی گئی کہ جیسے ہی آپ کو اللہ کا حکم آئے اس کو کر لینا چاہیے۔ ہم جا کے علماء کے پاس اگر ایسا ہے تم اس کو ایسا کر لیں، پھر وہ دیکھیں آپ وہ بات پھر کافی سارے بیچارے وہ بھی پریشان ہو کہ اچھا آپ کا ایسا ایسا، تو کچھ نہ کچھ ایسی بات نکلوا ہی لیتے ہیں ان سے بھی کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی آپ کر لیں، حج کر لیں، جائیں آپ بھئی آپ اکیلے چلی جائیں، ٹھیک ہے اب آپ سفر کر لیں آپ، ٹھیک ہے اچھا تو ٹھیک ہے اچھا اس سے نکال دیجیے آپ ایسے کر، گھما پھرا کے اتنا زیادہ پوچھ پوچھ کے، اور اس کو اللہ نہ کرے کہ بتانے والے بھی پریشان ہو کے ایسا بتا دے۔ تو جب صاف ایک حکم آپ کو سمجھ میں آ جائے، سیدھا نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب تم کو نہیں آتا تو اہل علم کی طرف رخ کرو، لیکن جب ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح سے ہم اپنا کچھ بچانا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں، تو بہت زیادہ سوالات کی مناہی بھی ہے۔ تو اللہ ہر آدمی کو مارنے کے بعد زندہ کر دے گا اور اس کو دوبارہ ایک نئی دنیا میں اٹھائیں گے، یہ بھی ہم سب کو پتہ چلا۔ صحیح کئی ساری باتیں اس واقعے سے ہمیں پتہ چلی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہیں دنیا میں دکھانے کے لیے کہ ہاں، اور ایسا ہوا تھا پھر کہ وہ جب انہوں نے سب اتنے سارے سوالوں کے بعد اتنی مشکل گائے بنا لی اور پھر اس کو ڈھونڈ کے کہیں سے لے کے آئے اتنی محنت سے، اور پھر جب اس کو مارا اس کے اوپر مرے ہوئے پہ، تو اس نے بولا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہ چیزیں کئی بار دکھا چکے تھے، اور آخرت میں بھی یہ پھر واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ جی، یہ بھی ابھی ہم لوگوں نے دیکھیں گے۔ چلے پھر دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اس واقعے کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کا جو تھا یہ عقیدہ بھی، آخرت کا بھی عقیدہ ان کا کمزور ہو چکا تھا۔ تو بظاہر یہ ایک واقعہ تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اتنے سارے الحمدللہ اس کے پوائنٹ ملے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کا نام ہمیں اسی یہ جو بقرہ، یہ والا بقرہ کا قصہ ہے، گائے کا قصہ ہے، اس کی وجہ سے سورہ کا نام رکھا گیا۔ تو یہ پوائنٹ بھی آپ لکھ لیں آیت کے ساتھ کہ سورہ کا نام کہاں سے آیا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو وہ وقت جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، اذا، یا پھر سے وہی آپ کا کہ اذکرو، یاد رکھنا ہے آپ کو ہمیشہ، اور کہ جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تھا، یا بنی اسرائیل، وہاں کیا کہا گیا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکرو، ڈائریکٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی اذکرو بھی آ چکا ہے اور اذ بھی اس طرح سے آتا رہ رہا ہے، تو ڈائریکٹ بھی ان کو شروع کر دیا گیا تھا جب خطاب، اور پھر اس طرح سے وہ اذ، اور جب اسی میں کنیکٹ ہوگا جا کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی نعمتیں اور ان پر جو چیزیں تھیں اس کو نعمتوں نچھاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر کے دی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے بار بار ان کو یہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ عز و عید کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ یاد کرو وہ نعمت، یاد کرو یہ نعمت، کے یہ سزاؤں کے ساتھ ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پوری قوم کو ختم نہیں کر دیا تھا۔ صحیح، جو جتنے انہوں نے گناہ کیا ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو اس سے بھی نصیحت پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جو چیزیں ہیں یہ سامنے آتی گئیں، کیونکہ جو ان کے سدھرے ہوئے لوگ تھے وہ بہت ہی سدھرے تھے۔ ان واقعوں سے ابھی بھی جیسے دھیان میں آ رہا ہے نا کہ کتنا یہ اس طرح سے کے ہیں اور کیسے ان کو جو ہے وہ نہیں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو جو سدھرنے والے تھے، جو اچھے تھے، جن کے بارے میں آیتیں بھی گزری نا کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، تو وہ پھر کامیاب لوگ بھی ہوں گے۔ تو اب آپ کا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ بات تھی کہ گائے کو ذبح کرنے کا، جبکہ ان کو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا تھا کہ ان اللہ یأمرکم۔ یہاں پہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ پیغام پہنچانے والے جو تھے وہ نبی، ٹھیک، اور پھر پیغام بھی کس کا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تھا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اور تو بقرہ جو ہے وہ بقر کی واحد ہے، با قوف اور را۔ اچھا یہاں پہ ہمارے پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں۔ حکم اعلیٰ کو بھی ہے اور ادنا کو بھی ہے، یعنی کہ سبھی کو تھا کہ جو حکم میں آ رہا ہوتا ہے، تو جب کوئی بڑا حکم بھی آتا ہے اور چھوٹے حکم بھی آتے ہیں، حکم اللہ کی طرف سے تھے اور ان کو ماننا چاہیے تھا فوراً۔ ہمیں بھی یہی حکم آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہو تو اس کو ویسے ہی مانے۔ یہ سیکھ ہے، اس میں سے سبق بہت ضروری ہے یہ چیز لینا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، یہ ان کا حکم تھا، یہ اللہ کا حکم ہے، صحیح۔ یہاں پہ یہ بات پوری، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو بقرہ جو تھا، یہ بقر کی با قاف را، بقر سے بنا ہوا ہے، اور بقر کے معنی ہوتا ہے شق کرنا۔ شق یعنی کہ اس کے ساتھ زمین کو شق کیا جاتا ہے کہ یہ کھیتی کا کام کے کام آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں زمین کو شق مانے کوئی چیز کو کاٹنا، پھاڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو زمین کو شق کیا جاتا ہے گائے کے ذریعے، اس لیے اس کا نام بقرہ پڑا، بقر سے بنا ہوا ہے۔ اور جیسے کہ یہاں بقرتن تھا، تو کوئی تنوین کی وجہ سے ہم لوگ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک گائے یا کوئی گائے، یہ میننگ آ رہی تھی۔ نکیرہ ہے نا، تو نکیرہ میں پھر سیدھے ان کو کوئی بھی گائے پکڑ کے اللہ کا حکم ماننے والے اگر ہوتے تو یہ مان لیتے، کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے بال کی کھال اتاری اور طرح طرح کے سوال کیے، جیسے کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے فعل جو ہے وہ شق کے معنی ہوتا ہے پھاڑنا، پھر اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کام کو مشکل کر دیا، اور یہ سوال پوچھتے گئے اور پھر آگے بتاتے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ایسی لے آؤ، ایسی لے آؤ، ایسی لے آؤ۔ چلے تو یہ بھی ایک ڈیٹیل آتی ہے۔ بقرہ کا نام، گائے کا نام بقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کھیتی کے لیے زمین کو شق کرتی ہے، پھاڑتی ہے، اسی سے بقرہ سے بنا ہوا ہے اس کا یہ نام۔ اوپر سے ایک یہ بھی نام ہے کہ وہ شخص جو علم کو شق کرتا ہے، یعنی وہ اس کو اتنا سیکھتا ہے، اس کو توسع یعنی واسع سے بنا ہوا ہے۔ واسع مانے کوئی چیز بہت زیادہ ہونا، وسیع، تو اس میں توسع ہو جاتا ہے، تو اس کو باقر کہتے ہیں، باقر، اوکے۔ یعنی علم میں اس نے اتنی زیادہ کھود کے ڈھونڈ کے اس میں سے خزانے بہت زیادہ پڑھنے والے لوگوں کو باقر کہا جاتا ہے۔ وہ بھی بقرہ سے بنا ہوا ورڈ ہی ہے، اور باقر کہلاتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ دین میں بہت زیادہ چیزیں کھوج بین کرتے ہیں، صحیح، یہ نام بھی ہمیں پھر پتہ چلا۔ خاص طور پر گائے کو ذبح کرنے کی وجہ وہ لوگ گائے کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ یہاں پر ہم لوگوں نے کو وہ معلوم تھا کہ وہ گائے کی عبادت کرنے شروع ہو گئے تھے۔ ماوردی کہتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہیں کسی اور چیز کی بجائے صرف گائے کی ذبح کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ گائے ان کے جو تھی وہ اس جنس میں سے تھی جس کی وہ عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ تو آگے واقعہ آپ پڑھیں گی کہ جس طرح بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بھر گئی تھی، یہ قرآن کی آیت میں آئے گا آگے، کہ جس طرح سے ان کے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بھر گئی تھی۔ پھر آگے پیچھے بھی ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ اس کا ہلکا سا ذکر ہو چکا ہے کہ سامری جو تھا اس نے ان کے لیے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا، اور انہوں نے اس کو پوجنا بھی شروع کر دیا تھا وغیرہ، جو بھی پیچھے گزر بھی چکا ہے، جو مصر سے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ وہ بچڑا جس کو وہ بہت عظیم سمجھنے لگے تھے، وہ ان کے دلوں میں حقیر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ان کے لیے امتحان تھا، اوکے۔ تو قرطبی کہتے ہیں تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ ان کے دلوں میں اب بھی گائے کی عبادت کا جذبہ موجود ہے یا نہیں۔ تو کچھ احکامات جن کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یا کچھ ایسے واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں
جن سے ہمارا جو ہے وہ امتحان لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم عمل کس لیول تک کر رہے ہیں، اور بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وقت آنے پر ہم اس کو کرنے والے نہیں بنتے، صحیح؟ بہت ساری باتیں ایسی آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے عمل پتہ ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ چھوٹی باتیں بھی ہمیں پتہ ہے، بھئی گھر میں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے پیر سے داخل ہو، باتھ روم میں الٹے پیر سے داخل ہو، چپل پہنو تو سیدھا کرو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں پتہ ہے۔ پانی پینا ہے بیٹھ کے پیو، کچھ کھانا ہے بیٹھ کے کھاؤ، کتنا ہم عمل کر رہے ہیں بتائیں؟ اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ارے ہاں سنت ہے بھول گئے کرا نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے پی لیا، اب کافر تو نہیں ہوئے جا رہے ہیں نا، مطلب کچھ مائنڈ سیٹ ایسا بنایا ہوا کہ یہ کہہ کے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ اٹس اوکے، ہاں نہیں کر رہے تھے بھول گئے وغیرہ۔ اور کچھ چیزیں جو بہت بڑی بڑی ہیں کہ بھئی یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو، اب پورا پورا ہمارا خاندان کیا کہے گا، اب ان کو نہیں کھلائیں گے، وہ اتنا بڑا کون کر پائے گا، لوگ پردہ کرنے لگیں گے تو یہ چھوٹ جائے گا وہ چھوٹ، کوئی چیزیں ایسا مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہے کہ یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو پائیں گی۔ اور کچھ جو چھوٹی چھوٹی ہیں ان میں بھی ہمارا کچھ اسی طرح کا بنا رکھا ہے کہ کریں گے کبھی تو کیا ہے، ہم لوگ بھی کیا ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں، اللہ نہ کرے یہی ہمیشہ میرے دل میں بات آتی ہے کہ اگر آج کے مسلمان ہمارے بارے میں قرآن اگر نازل ہونا تو یہ تو اتنا موٹی جلد ہے نا، یہ اتنا بھی دیکھیں چلا رہا بنی اسرائیل کا، اتنا چلا رہا، ہمارا تو ختم ہی نہ ہوگا، اتنا بھر گیا ہے، کتنے واقعے ایسے ہیں، یہ ان کے پاس واقعی تو بیان ہو رہے ہیں نا، ہمارے واقعے دیکھ لیے، ہندوؤں کا یہ تہوار پڑا تو ہم ایسے ہو گئے، وہ کرسچنس کا پڑا تو ہم ویسے بن گئے، اور ابھی اپنے چلیں وہ تو ہندو اور اپنے گھر میں شادی پڑی تو ہم ایسے پڑ گئے اور ہم ایسے بن گئے، اگر نعوذ باللہ ہمارے بارے میں آنے شروع ہو جائیں۔ یہ دینداروں کی باتیں ہم اپنے لیول پہ بات کر رہے ہیں، اور جو اس سے بھی باہر ہیں وہ تو پورے ہی باہر ہیں، ان کو پکڑ کے لانا اندر، ابھی اپنے پہ ہم لوگ محنتیں کر لیں، اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی سدھر جائیں۔ تو یہاں بھی بڑا خطرناک باتیں جو ہے وہ پورا ان کا قصہ پڑھ کے ختم نہیں کر دینا، اپنے اوپر پورا لے کے آئیے اور پھر دیکھیں کہ توبہ کرنے کا مقام ہے، اللہ سے مانگے کہ یا رب اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا رب آپ میری مدد فرما دیجئے۔ تو دیکھیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے کیوں چھوٹی سی یہ عبادت جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ اچھا چلیں یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی پڑتی ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ، ابھی پچھلی بار بھی حدیث گزری نا، تو وہ جب سے ابھی پڑھی ہوئی تھی سبھی کچھ تھا، لیکن جب سے یہ ریویژن ہوا ہے نا تو ہمیں اپنے گھر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں لیٹ سو رہے ہیں سب، یہ برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، کیونکہ ابھی خسف جب ہم لوگوں نے دیکھا نا، پڑھا کہ زمینیں دھسنا شروع ہو جائیں گی، تو اس میں وقت کیا ہوگا کہ راتوں میں لوگ اپنا لہو لعب یعنی کہ کھیل کود میں بزی ہوں گے، اور راتیں ایسی گزاریں گے، جبکہ رات صحابہ کے وقت میں اور 29 پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا نا کہ آدھی رات عبادت کرتے تھے، پھر آدھی رات قیام کرتے تھے، پھر قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے حکم آئے راتوں میں یہ کرو، اور ہمارے پاس ایک بچہ ادھر اپنا فون لیے پڑا ہے، کوئی کزنس آ گئے تب تو فجر بھی ہو جائے اور فجر چھوٹ بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے پاس تو 11 بج جاتے تھے رات کے، تو دادی نانی کے ایسے ہوتا تھا کہ رات کے 11 بجے تک ان کے یہاں رات کے 10 بجے تک ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو کیا اللہ نہ کرے وہ جنریشن ہم ہی لوگ دیں گے جو آگے قیامت کے قریب جن کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، حدیثوں میں آ گیا کہ وہ لوگ رات میں کھیل کود کرتے پھریں گے، تو کیا ہم عبادت کرتے ہیں؟ اگر ہم جاگتے ہیں عشاء کے بعد سے ہم جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں بات اور ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کے ایسے جاگنے والے بنے۔ اس کے لیے بھی طریقہ ہے عشاء کے بعد سو جانے کا، تاکہ وہ پرفیکٹ ٹائم ہے ہماری تھوڑی سی جو ہے وہ پکی صحت کے لحاظ سے کہ چیزیں ہو جائیں، تہجد میں اٹھیں بہترین ہوگا۔ یہ کون کرے گا، یہ تو بہت بڑی چیزیں چلے، بڑی بھی ہم سے نہیں ہو رہی، چھوٹی بھی ہم سے نہیں ہو رہی، کون ہے ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آپ سب ہیں، میری آواز آ رہی ہے برابر؟ استاذہ بھی آ رہی ہے. جی استاد الحمدللہ جزاک اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیر. اوکے، ہم لوگ تھے وقالوا اتخذ اللہ وقالوا اتخذنا ہزوا. تو یہ استفہام انکاری ہے. انکار یعنی کسی چیز کا منع کر دینا، انکار کر دینا. استفہام کوشچن مارک، انٹروگیشن جو آپ کہہ لیں اس طرح سے. تو یہ ایکچولی ایسا کوشچن، ایسا کہ تم یہ کر رہے ہو، ایسا جب ہمارا ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے. جب ہم کبھی اس طرح کا بھی سوال پوچھ لیتے ہیں نا کہ اچھا تو تم یہ کرنے جا رہے ہو، تو ہمارا اس وقت سوال پوچھنا یا وہ اس کا جواب مانگنا یہ اس طرح کا مقصد نہیں ہوتا. خیر یہاں پر جو ہے وہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ آپ مذاق نہ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ گائے ان کے جو قریب تھی وہ بہت زیادہ مقدس تھی. یعنی آپ دیکھیں حکم لانے والے کون؟ جبریل علیہ السلام ان کے لیے حکم لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے، وہ ان سے، ان کے نبی، ان کے لیڈر ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ، اور کس کی طرف سے وہ یہ نام لگا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے بعد بھی کس طریقے سے ان کو یہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ فوراً مان جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ نعوذ باللہ، ہم بھی کئی چیزیں جو نہیں ہوتی ہیں ان کو سن کر کے، ان کو دیکھ کر کے، اور پھر ایسے ہونے لگتے ہیں اچھا ایسے کا ایسے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وہ. چلیں یہ کسی طرح کا بھی ہو، لیکن ہمیں بہت زیادہ اپنی زبانوں کو بھی سنبھال کے دین میں چلنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی سنبھال کے چلنا ہے. اور جہاں آپ کو پتہ چلے یہ صحیح حدیثیں ہیں، اور چپ کر کے ایکسیپٹ کرنے والا ہے کہ اللہ، پھر اللہ سے دعا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت چلتے آگے نکلتے نکلتے یہ چیزیں ہمارے لیے اسٹرینج ہوتی جائیں. دین اسٹرینج ہی ہو جائے گا نا آخر میں قیامت کے قریب. اگر ہمیں اسٹرینج لگے توبہ کریں کہ، اور افسوس کریں کہ ہمیں یہ پہلے سے کیوں نہیں معلوم تھا جو ابھی پتہ چل رہا اور ہمیں اسٹرینج لگ رہا. تو جبکہ ان سے کہا کچھ اور جا رہا تھا، جواب انہوں نے کچھ اور دیا. وہ سیدھے کیا کہتے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، مانتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے یہ سیدھے اس طرح سے پوچھا، لبیک کہنے کے بجائے اللہ کا حکم ہے، ہم ذبح کر رہے ہیں. جیسے قربانی کی عید پر بھی ہم کو پتہ ہوتا ہے نا کہ قربانی کرنا سنت ہے. تو آپ دیکھیں کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گی اور کب عید ہوگی، اور ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اس کو ذبح کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور جب کہ اپنے بجٹ میں سے تھوڑے تھوڑے سے اس کو بچا بچا کے پھر وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور اس محبت کے ساتھ ایک قربانی کرتے ہیں جب ایمان کی علامت ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ آج کے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عید پر بھی بڑی حجتیں نکالتے ہیں، اور وہ بڑے سوال ان کے پاس ہوتے ہیں کہ کچھ اور اس کے علاوہ اور کچھ اور فائدے بتاتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں، کسی غریب بچے کی شادی میں لگا دیں اور کسی کا گھر بنا دیں، یہ بیکار میں کھانے پینے کے پورا سال کسی کا راشن ہم بھر دیتے ہیں اتنا زیادہ بکرا خریدنے کے بجائے. جب اللہ کا حکم آ جائے کسی کام کو کرنے کا تو پھر وہی کام کریں جو اس وقت حکم آیا ہے، کیونکہ اس وقت وہی کام سب سے افضل ہے. پورا سال پڑا ہے، آپ بچیوں کی شادی کراتے پھریں، آپ بچیوں کے گھر میں کھانے بھریں، راشن بھریں، سب کریں، لیکن جب وہ قربانی کو روک کر کے آپ دیکھیں یہ سوال آتے ہی ہوں گے. اللہ نہ کرے دھیرے دھیرے یہ ہم لوگ کے پاس لا علمی. اب دیکھیں یہ جب واقعہ ہمارے سامنے آ گیا اور اب یہ کوئی آپ کے سامنے ایسا کہے تو آپ کا دل فوراً ایسا ہوگا نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور اس وقت ہونا چاہیے. اور یہ جب تک تفسیر نہیں پڑھی تھی تو دماغ ایسا جاتا تو تھا کہ صحیح بات ہے، ہر ایک کے پاس کھانا پینا ہے، مشکلیں تو اور بھی ہیں، لوگوں کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، تو بکرا گائے اتنی مہنگی مہنگی لاکھوں تک چلی جا رہی ہیں، ابھی تو کئی کئی ہزار میں آتی ہے. تو اگر کسی کی مدد کرتے اچھا اپنا دماغ بھی گھومتا ہے. تو نعوذ باللہ شیطان دھیرے دھیرے گھماتا ہے. پھر ایک سال ایسا آنے لگتا ہے کہ ہم بھی انہیں کے ساتھ بولنے لگتے کہ صحیح بات ہے، پچھلی بار بھی بکرے کرے تھے، اب کی بار اس سے اچھا تو کسی. تو جب اللہ کا حکم آیا تو اب دیکھیں دین کا علم آیا، یہ کلیئر ہو گیا اللہ کے فضل سے. تو اللہ توفیق دے کہ خوب خوب سیکھیں، تاکہ کبھی ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی شیطانی گڑبڑی چیزیں آئیں تو ہمارے پاس چیزیں کلیئر ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت سب سے افضل کام یہی ہوگا کہ سر جھکا دیا جائے اور اللہ کے کہنا کو مان لیا جائے. تو
پورا سال ہمارے پاس دوسرے ثواب کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر اس وقت آپ کریں گی تو اس وقت ہمیں یہ اجر جو اللہ نے کہا ہے اس کا زیادہ ہی اجر ہوگا، نہ کہ اپنی طرف سے۔ تو یہاں وہ اپنے پیغمبر کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مذاق آپ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ یہ ان کا معاملہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ کیا کوئی پیغمبر اللہ کے دین میں مذاق کر سکتا ہے؟ کوئی نبی اللہ کے دین میں مذاق کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو چن لیں گے جو دین کے نام پر مذاق کرتا پھرے کہ ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے، کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ نماز پڑھو تو کوئی سامنے سے اس طرح سے پوچھ لے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں نا ہم سے، تو ہم کیوں نماز پڑھیں؟ نعوذ باللہ، اس طرح کی یہ تو بات ہو گئی نا۔ تو اس کو انہوں نے مذاق سمجھا۔ تو ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ مذاق اڑانا انبیاء اور صالحین اور نیک لوگوں کے اخلاق کا جو ہے یہ حصہ نہیں ہے۔ کس کا؟ نبیوں، دین کا، نبی کا، یا کسی نیک انسان کا مذاق اڑانا یہ نیک لوگوں کا کے اخلاق کا حصہ نہیں ہوتا۔ ان کے اخلاق میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی ایسی کسی کی کوئی چیز دیکھ کے یا کوئی ایسے مذاق اڑائیں۔ جاہل لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، نہ سمجھ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کی نقل اتارنا شروع ہو جائیں، کہ وہ کسی کی کاپی کرنا شروع کریں، یا کسی کی غلطی سے کچھ اگر زبان سے کچھ نکل گئی بات تو اس کو پھر دہرا کر کے وہ ایسے چل رہی تھی وہ ایسے کہہ رہی تھی، تو یہ جاہلانہ ایک طریقہ ہے۔ یہ پتہ چلا ان چیزوں پر اگر ہم ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو فوراً بدل لینا چاہیے۔ انبیاء ایسے نہیں کرتے، عقل مند لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ ناسمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ انبیاء زیادہ سے زیادہ مزاح کرتے ہیں، مزاح، اوکے، اس کو مذاق نہیں کہا جاتا، مزاح کہا جاتا ہے، آخر میں ہاں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک سچی بات کو کسی ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ جس سے تھوڑی دل لگی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، بس دل لگی ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے، اوکے۔ یہ بھی تک ہم لوگوں نے دیکھ لیا یہاں تک، ٹھیک۔ تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کو وہ واقعہ یاد ہو کہ ایک وہ بوڑھی عورت تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ اداس ہو گئی، رونے کو آ گئی، تو پھر بس اتنی ہی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ان عورتوں کو نئے سرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا، یعنی ان کو ان کے بڑھاپے میں کو ہٹا کے ان کو جوان بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ تو وہ خاتون جو تھیں وہ پھر خوش ہو گئیں اور ان کا دل خوش ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے۔ تو یہ تھا ایک مزاح، جس وقت بالکل سچی بات تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے قرآن میں غور و فکر کریں، یعنی نا سمجھی کا معاملہ نہیں کریں۔ دوسرے لفظوں میں تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا، اس طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے سیدھے کوئی غصہ اور یہ وہ سب نہ کر کے انہوں نے سیدھے کہا کہ جاہلیت سے اللہ کی پناہ مانگ لی، صحیح۔ فقال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں۔ جاہلین، جاہل کی جمع ہے، جاہل سے اسم فعل ہے، جاہلین جاہل سے اسم فاعل ہے، اوکے۔ جاہل کس پہ بنا ہوا ہے؟ فاعل پہ بنا ہوا ہے، تو یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے جو کہ جاہلین جاہل سے بنا ہوا ہے، اور یہ فاعل وزن کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو جہل کہتے ہیں کسی کام کو اس کے مقرر یعنی صحیح طریقے کے خلاف کرنا، وہ جہالت میں آتا ہے۔ جاہل کا طریقہ اس پر بھی یہ اس کے اوپر بھی یہ بات آتی ہے کہ جو علم کے اپوزٹ ہو، علم کی ضد ہو، یعنی علم اور جہالت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔
اور اس کا جو اپلائی ہے یہ حلم کے اوپر کہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ حلم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم ہونا یعنی بردبار ہونا، یعنی کہ سمجھدار ہونا، حلم بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جاہل کا اپوزٹ ہے۔ جاہل جو ہوتا ہے وہ بردبار نہیں ہوتا، وہ چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کچھ سے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے، یا چھوٹی سی بات کو ہو جاتی ہے تو وہ رونا دھونا مچا دیتے ہیں، اور یہ پھر جاہلیت کی علامت ہے۔ سمجھدار لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح بیکار گفتگو کرنا بھی، بے فائدے کی باتیں کرنا بھی، فالتو کے مذاق کرنا بھی، یہ ساری جو ہیں وہ جاہلوں کے کام ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے، کمی ہے۔ یعنی مذاق اڑانے والے خود جو ہیں وہی ہوتے ہیں جن کے اندر خود عیب ہوتا ہے، جو کمیاں ہوتی ہیں وہی مذاق اڑاتے ہیں۔ جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے وہ خود عیب دار ہوتا ہے۔ تو مذاق اڑانے کے انداز میں اس طرح سے نہ کریں کہ کسی کی بات آپ نکالیں تو ایسے کریں کہ جیسے کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسی ٹون نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اگر اسی طرح کا مسلمان ہو جائے تو جب کوئی ایک شخص کافر سے مسلم ہوا تو اس نے کہا کہ کیوں تم لوگ ایسے نہیں، اس سے بہت سرپرائز ہوا اور بہت ایسا، کیونکہ ابھی دیکھیں بنی اسرائیل پر بھی ہم لوگ میں سے اچھوں کو ایسا سرپرائز سبھی کو ہو رہا ہے نا کہ یہ اتنا سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسے ہیں، یہ کیوں نہیں بدل رہے، یہ کیوں۔ تو وہ مسلمان جو ہوا تھا، جو بھی تھا، تو وہ اس کو بھی ان کی کتاب میں کیا کیا کوالٹیز آئی ہوئی ہیں اور کیسا مسلمان ہونا چاہیے، اور کچھ ہوتے ہیں یہ سب کے سب مسلمان ایسے کیوں نہیں ہیں، یہ تو روز پڑھتے ہیں، یہ تو ان کی اپنی کتاب ہے، ان کو کیا تکلیف ہے، یہ ایسا کیوں، یہ ایسے کیوں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو جاہلوں میں ہو جانے والوں سے بچا لے، اور بردباری میں، حلم میں اور عقل مندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب۔ تو اس آیت سے جو کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے سب سے پہلے بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ٹھیک۔ اور قرآن مجید نے اس کی ایک اور مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، جو کہ جمعہ کے خطبے میں بار بار ہم یہ آیت سنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کے ساتھ معاملہ کرو۔ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا اور زیادہ یہ بات پہ زور آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک۔ یہاں پر کچھ دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر الگ سے آپ لوگ لکھیں اور پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص دین پڑھ رہا ہو اور دین کی تبلیغ یعنی کہ دین کی باتیں بتا رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھا طریقہ اختیار کرے، اچھا اخلاق اس کے اندر ہونا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے بات کرے، اور اپنے آپ کو یہ خود سے نہیں ہوگا، آپ کو لگے گا کہ ابھی میں نے اس بچے کو ایسے کہا تھا، کہ پھر سے آپ کو اندر سے اپنے آپ کو نرم کرنا پڑے گا۔ یا ہمارے اندر یہ بات آتی ہے کہ کرنے دو اسے اپنے مرد کا، ابھی ہم بتا چکے ہیں، اس نے نہیں سنا نا، اب اس کو اپنی ہی کرنے دو، اب اس کو پتہ چلے گا یہ سب ہمارے اندر چل رہا ہوگا، اب ہم کیسے اچھا اخلاق بنائیں۔ تو اس سب کو آپ کو کہیں نہیں، میں خود اس کو بتانے والی تھی، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو اور یہ آگے یہ خود برا ہوگا، اس سے اچھا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا نا۔ تو آپ کے اندر اور نرمی اور اخلاق کی بہتری یہ چیز آنی ہے کہ آپ ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو، منائیں اپنے آپ کو، اور کہیں نہیں، مجھے ہی اچھے الفاظ نکال کے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، شوہر ہیں تو ان کو پھر سے نہیں، مجھے ہی ان کو محبت سے کرنا، لے کے آنا ہوگا، ان کا مزاج ہے کہ وہ اس طرح سے بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پھر آپ دیکھیں گھر میں بھی بہت سکون آئے گا، اور اللہ کے فضل سے آپ کے اندر بھی سکون آئے گا انشاءاللہ۔ جو وہ چیز ہے نا کہ کرنے دیتے ہیں کہ اب آپ غصے میں کھڑی دیکھ رہی ہیں اس کو کہ ہاں کرو چلو ٹھیک، تو اس سے آپ کو سکون مل رہا ہے۔ کس کو سکون مل رہا ہے؟ شیطان کو، کیونکہ وہ چاہتا ہے، وہ دل کو پکڑ لیتا ہے اس طرح سے کہ اس کے پکڑنے کی وجہ سے ہمارے غصہ اور بڑھتا جاتا ہے، تو فوراً ہمیں اعوذ باللہ من یہاں سے یہ بھی ہمیں سیکھنے ملا نا کہ انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ لی۔ تو
جب بھی ہم بات کریں تو بہت طریقے سے ہو، اور اپنی میں نے سیکھا ہے، میں میری کتاب میں، سر ایسے کہنے کے بجائے بہترین بات کیا ہوتی ہے کہ بالکل پکے ود ریفرنس بات کریں، اوتھینٹک بات کریں کہ یہ حدیث ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تو وہ بات لوگوں کو اپنے پاس سے آپ بتائیں جو دین لے کر آیا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز پیش کرنا بڑا جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر پہلے ہی ہم لوگ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ آگے چل رہا ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا کئی بار گزر چکی ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اے اللہ کہ مجھے اپنی رضا کی طرف لے لیں، سختیوں سے بچا کے، کہ میں سختیوں سے پناہ میں آتا ہوں، اور کس چیز میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں، رضا کی طرف سے راضی ہوں آپ مجھ سے، اور جو عافیت کی طرف آ جاؤں، من عقوبتک، عقوب کہتے ہیں عقبہ، اس سے بنا ہوا ہے سزا سے، کہ آپ کی سزاؤں سے میں آپ کی عافیت کی طرف آ جاؤں، معافی کی طرف۔ واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اور میں اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے اپنی تعریفیں کی ہیں میں ویسی نہیں کر سکا، تو اس طرح اس سے بھی مجھے آپ اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو اس کو لکھ لیں، کوئی نماز میں پڑھنے جیسی چیز نہیں ہے کہ بھئی آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتی، مگر آپ ایک جیسا کہ ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں نا کہ دعائیں آپ لوگوں کو الگ سے پھر گروپ پہ بھیجی جاتی ہیں بنا کے، تو اس سے بھی پھر آپ ایک کوئی گروپ یا کوئی ایسی جگہ بنا لیں۔ کسی نے بھی بہت اچھا بتایا تھا کہ وال پیپر پہ اس کو چینج کر کر کے لگاتی جائیں، کچھ دن یہ پڑھیں کچھ دن وہ پڑھیں، یا کوئی ایک گروپ ایسا بنا لیں، یا کوئی ایسی جگہ بنا لیں جہاں پہ صرف دعائیں رکھیں آپ خاص۔ فوٹو میں بھی آپ دیکھیں کہ الگ سے ایک وہ بن جاتا ہے نا فولڈر، جس میں آپ ان کو سیو کر لیں فوٹوز گیلری میں، اور کسی وقت کھولیں اور ساری لائن سے پڑھ ڈالیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال الاہواء۔ اے اللہ، منکر کیسے، اخلاق کی منکرات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھیں، تو بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، منکرات الاخلاق کیا ہے، برے اخلاق سے، اعوذ بک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور کیا، اور اعمال اور خواہشات سے، ہوا سے بنا ہوا ہے یہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ، اور منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء، کیا ہو گیا کہ منکر ایسی چیزیں جو نکاری بھی ہوں، جو بیکار ہوں، خراب ہوں، ایسا اخلاق، خراب اعمال، خراب خواہشات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ چھوٹی دعا یاد ہو سکتی ہے کیونکہ بہت الفاظ بھی آسان ہیں، منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء، باقی تو یہ ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تو ان تین چیزوں سے آپ نے کہا کہ ان تینوں کی منکرات برائیوں سے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ جہالت جیسے فاتح فائل سے پناہ مانگنا، اس کو تھوڑا سا اردو یہاں اچھی کر دیجئے کہ جہالت جیسے برے کام سے پناہ مانگنا۔ جہالت جیسے برے اخلاق میں سے ہے جن سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ جہالت ایک ایسی، آپ کو ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہاں پہ انہوں نے بھی کہا کہ جہالت سے مجھے اللہ اپنی پناہ میں رکھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے بھی قول، تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ جہالت ایک ایسی بری چیز ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا رب کی تعظیم کرنا، دین کی طرف دعوت دینے والے عمدہ سلوک اختیار کرنا، کہ جو دین کی طرف دعوت دیتا ہے اس کا اسلوب طریقہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا اللہ کے حکم کو سنجیدگی سے نہ لینا، یہی کام ہمارے بھی ہیں کہ نہیں؟ اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنے پناہ میں لے لے کہ ہاں اللہ پتہ بھی ہے ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، سنت تو چلیں دور، یہ فرض ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، پھر بھی ہم ہوگا، قرآن میں ہے تو لکھا ہوگا، اللہ کی طرف سے آیا تو ہوگا، نعوذ باللہ یہی طریقہ ہے، اور کیا سوچ کے نہیں کر رہے ہیں؟ کچھ اور بھی اپنے آپ کو بہلانے کے لیے ہمارے پاس جملے موجود ہیں کیا؟ اگر اس کو اسی طرح سے لیں تو اللہ معاف فرمائے کہ یہ انہی میں کہیں شامل نہ ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ جو ہے نا، ایک سیریس معاملہ ہے،
جو ہمارا ہونا چاہیے. کسی آیت کا، کسی حکم کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہم، اور اس کے اوپر آبجیکشنز بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے صحابہ کرام کا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے، آمنا صدقنا، صحیح کہ ہم ایمان لائے، ہم نے اسے سچ سمجھا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرنے والے بن گئے. ان کے یہ الفاظ ہوتے تھے، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. کوئی نہیں کہتے تھے کہ کیوں کہا، اللہ نے کہا، کب کہا ہے، نہیں یہ کہاں لکھا ہے، دیکھیں دکھاؤ وغیرہ وغیرہ. وہ فوراً اپنے نبی کا حکم ہوتا تھا اور اس کو فوراً مان لیتے تھے. تو یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہوتا، یہ اس کے شان کے لیول پر نہیں ہوتا کہ وہ دین کے معاملات میں سیریس نہ ہو اور دیکھیں گے کھیل تماشے کی طرح، ہاں ٹھیک ہے سنا تو تھا، کر لیں گے کبھی ہوگا، ویسا والا نہیں ہوتا مسلمان. یہ اس کی شان کے خلاف ہے مسلمان کی. تو اسی طرح دین کا مذاق اڑانا یا دین والوں کا مذاق اڑانا بھی منع ہے. تو آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات جو ہے، لوگوں میں لوگ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، زیادہ بچے پیدا ہو گئے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پردہ اگر کرتی ہے تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں بھئی ان کو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی، جب ان کو اتنی تکلیف ہے، اتنی گرمی میں گلوز بھی چڑھائے ہیں، یہ بھی پہنے ہیں، وہ بھی یہاں آئی کیوں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت سارے زبان سے نہیں تو منہ سے، صرف آنکھوں سے بھی اشارے ہوتے ہیں نا. ان کو دیکھو، بس ایسے کر کے آئی برو اونچی کری، اپنی دوست کو دکھا دیا، اپنی بہن کو دکھا دیا، ہو گیا ختم، شامل ہو گئے انہیں میں. تو دین جب خود نہیں ہے اندر تو دینداروں کا کیا. ایک چڑ سی آتی ہے کہ کچھ سنا دوں، جن کے اندر دینداری نہیں ہے نا، ان کو ایک چڑ سی آتی ہے کہ ان کو میں کچھ سنا دوں، کچھ کہہ دوں، کچھ بتا دوں، اور عجیب سی نظروں سے دیکھنا مسلمان ہوتے ہوئے کہ آپ اتنی تشدد میں کیوں ہیں، کیا ہم کافر ہیں، آپ کو ہم کافر نظر آ رہے ہیں، ایسی ایسی دلوں میں ان کے باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہے نا کہ مذاق اڑانا کس کا کام ہے، منافقین. دلیل بتائیں، مذاق اڑانا کس کا کام ہے؟ یہ پڑھ چکے ہیں اس لیے پوچھا جا جی، رہا ہے، بتائیں. صفحا کہہ کے انہوں نے جو ہے ریفر کیا ہاں نہیں، اور صحابہ اسی میں کو۔ خاص انہوں نے کہا تھا کہ انما نحن مستہزئون، یاد ہے یہ آئے تھے کہ انہوں نے کہا اپنے والوں کے پاس جب یہ جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مذاق بنا کے. تو یہ منافقین کی عادت ہے کہ مذاق بنانا. آج کل ہم لوگ کسی کو، جو محفل میں کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کو پتا ہو کہ بہت مذاق بڑھیا بڑھیا کر لیتا ہے، ارے وہ نہیں آئی، سناٹا ہے. یہ رونے والے مقام. تو اللہ نہ کرے کہ کسی کے اچھے مذاق بھی ہوتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو ہنسائیں، لیکن کسی کے اوپر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس کو موٹی کہہ کے کہتے ہو. وہ تو سامنے سے ہنس دیتی ہو لیکن اس کا دل اندر سے کیسا ہوتا ہو. وہ آپ اس کو کچھ کہتی ہوں اور وہ پھر آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ارے میں محبت میں اس کو یہ پکارتی ہوں، لیکن اس کی تو کمی ہے نا وہ چیز، یا اس کا نقص ہے، وہ نہیں چاہتی، وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی آپ سب جیسی دبلی ہو. یا کوئی بھی، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح کے گندے الفاظ کسی کے لیے بھی نکالتے ہوں، اور اگر کرتے ہیں تو آج سے نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو دین سے اور معزز لوگوں سے مذاق کرنا مومنوں کا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لوگوں کا مذاق اڑانا جاہلوں اور منافقین کا عمل ہے. ایسی مجلس جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے نا، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. تو اسی طرح کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے نا، آپ کے نام رکھتے تھے اور نعوذ باللہ الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے. تو ایسی مجلس سے پھر اٹھ جانے کا حکم ہے جہاں کوئی اس طرح کا دین کا مذاق چل رہا ہو خاص کر، ٹھیک ہے. تو وہاں سے فوراً آپ کو اٹھ جانا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کر لینا چاہیے اور ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ایک کام ہے. اور ابو وائل کہتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی چھوٹی بات کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مجلس کو ہنسائے، تو جھوٹی بات ہونا چاہیے. ایسی جھوٹی بات کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مجلس کو ہنسائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے ناراض ہو جاتے ہیں، جتنے کے جتنے وہاں سب بیٹھے ہنس رہے ہوتے ہیں، سب سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو میں نے یہ بات ابراہیم نخی سے بیان کی
تو انہوں نے کہا ابو وائل نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ اگر تم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھتے رہو گے تو بے شک تب تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، انہی میں شمار ہوگے۔ تو ایسی مجلس کہیں ہو فوراً آپ اٹھ جائیں وہاں سے، یا تو کہہ دیں کہ یہ گندی بات ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فساد ہو جائے گا آپ اٹھ جائیں، فوراً ہٹیں وہاں سے، ورنہ سب کے اوپر سزا پکڑ آئے گی، اور اللہ نہ کرے ان میں ہم بھی موجود ہوں گے۔ اللہ سب سے بڑی پریشانی کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے، اللہ ہی ناراض ہو گئے کچھ بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا پھر ہماری زندگی میں۔ اوکے، تو اسی طرح جو ہمیں اس بات سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بندہ چاہے عام ہو یا خاص ہو، ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے موقع پر جو غصہ دلانے والے چیزیں ہوتی ہیں نا، اللہ سے پناہ مانگ لیا کرے۔ یہاں پر بھی ہم کو یہ بات پتہ چلی، تو اللہ کو ناراض کرنے والے افعال سے بچنا ہے۔ جب ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی جھوٹ بات کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اہل مجلس کو ہنسائے، تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی اللہ کی طرف التجا کرنے سے غنی نہ ہو سکتا۔ کوئی بندہ بھی اللہ کی طرف التجا کرنے سے غنی نہیں ہو سکتا۔ یہ چلیں اس کو کینسل کیجئے، چھوڑیں گے، اس کو کٹ کیجئے، دیکھتے ہیں، یا پھر میرے پاس ابھی کچھ کلیئر نکل آتا ہے تو پڑھتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ بات پتہ چلی کہ جب غصہ آئے تو ہمیں، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ بنی نبی موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی کہ شیطان جو تھا ان کے ساتھ یہ بات چل رہا تھا، اور وہ پھر اوکے نماز کرتے ہیں دوسری آیت سے پہلے انشاءاللہ۔ تو وہ کبھی بھی ایسا ہو کہ یہ شیطانی عمل ہوتا ہے کہ ہم بھی، جیسے کبھی بات نکلی نا کہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان برداشت کرے، خاص طور پر جب کوئی ہم کو کچھ اس طرح کا، ہمارے والدین کو کوئی اس طرح کا کہہ دے، یا کسی کا کوئی ٹنگ سلپ ہو گئی، اب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کرنے شروع ہو جائیں، تو اب ہم کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی پھر انہی جاہلوں کی طرح بن کے اور فوراً جہالت، پھر یہ ساری چیزیں، غصہ بھی جہالت نہیں آئے گا، وہ غصے سے بھی آپ فوراً اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں فوراً ہمیں چلے جانا ہے۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلی، کیونکہ جب اور خاموشی اختیار کرنا سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ عقل مند لوگوں کے پاس اسی طرح کی جو چیزیں آتی ہیں تو وہ اس وقت وہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جبھی بھی ان سے کوئی جاہل پنے کی باتیں کی جائے تو وہ ایسی جگہ سے سلام کر کے اٹھ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور پھر خود اپنے آپ کو غصے میں آ کے، اور میں نے بھی یہ بات سنا دی، اور پھر شیطان انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ انسان ہی ہے، اب ان کے منہ سے یہ نکل، بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں کہہ دیا ان کو۔ خاموشی سب سے بہترین جو ہے، یہ سب سے طاقتور انسان کی بھی نشانی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ یہ کمزوری کی علامت ہے کہ آپ بڑبڑا کے بول کے اور اس کو سنا کے آگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے بھی پناہ مانگتے تھے اور جہالت سے بھی پناہ مانگتے تھے، اور ہمیں بھی پھر اسی طرح سے یہ دعائیں جو آئیں وہ پڑھنی چاہیے۔ چلیں نماز کے بعد انشاءاللہ اس کے ورڈ بائی ورڈ لیں گے اور دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جلدی سے آپ لوگ فرض پڑھ کے آئے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 68۔ جی، جو ابھی ہم نے آپ کو ہائی لائٹ کی ہے 67۔ جی یہ ہو گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اوکے، پھر ہم لوگ جب آئیں گے 68 قالوا، ان سب نے کہا، ادعو، دعا کیجئے، دعا سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے، ادعو
شروع سے لے لیں، آواز آ رہی برابر؟ جی میری آواز کلیئر ہے آپ سب کی طرف؟ ریکارڈنگ تو چلتی ہوئی نظر آ جی رہی ہے میری استاد طرف۔ آواز آ رہی ہے برابر، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ اوکے 6 شروع کرتے ہیں۔ قالو ان سب نے کہا ادعو دعا کیجئے، لنا لا مانے لیے، نون الف ہمارے، ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کر دیں، رب کا، پھر وہی ورڈ ہے رب کا، کہ تمہارے رب سے، کا جو ہے وہ کا کی کم آپ لوگ سیکھ چکے ہیں، اور کا اگر آتا ہے تو میل ایک کی طرف اشارہ ہوتا ہے، رب کا تمہارے رب کہ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے، یبین تو کوئی چیز بیان آپ کو اگر اس میں ملتا لگ رہا ہو کہ وہ بیان کر دی جائے، واضح کر دی جائے، یبین کہ وہ بیان کرے، یا جو اگر آگے آ رہا ہے وہ کے لیے آ جائے گا کہ وہ بیان کرے، یہ اگر آپ لکھ دیں گے وہ واضح کر دیں، کلیئر کر دیں، بیان کر دیں، سب آ رہا ہے۔ ویسے با یا نون اگر آپ لے لیں گی تو وہ روٹ لیٹر آپ کو سیم نظر آ جائے گا، کہ وہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے کہ وہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ماں مانے واٹ ہے، ماں ہیا کہ وہ کیا ہے، یعنی اردو میں ہم لوگ وہ کیا ہے نہیں کہتے ہیں، وہ کیسی ہے پھر آئے گا۔ ایکچولی ماما نے کیا جو یاد کیا آپ نے وہی یہاں پہ رکھیے، ہیا مینس شی ہوتا ہے، شی۔ بقرہ مؤنث ہے کیونکہ آگے گولتا آ رہا ہے، تو گولتا مؤنث فیمنائن کی نشانی ہے، اس لیے ہی آیا ہے۔ ہوا اگر کہنا ہوگا تو آپ ہوا کہیں گی، یعنی مسکلائن کی طرف اگر آپ کو اشارہ کرنا ہے مذکر کی طرف تو آپ کہیں گی ہوا۔ ضمیر ہے، سیپریٹ ضمیر ہے، جس کا کنیکٹڈ ضمیر کیا ہوتا ہے، صرف ہو یا ہی، صحیح، جو کنیکٹ آتا ہے۔ اسی طرح ہا جو ہے جس کا کنیکٹڈ ضمیر ہا ہوتا ہے، اس کا سیپریٹ ضمیر ہوتا ہے ہیا مینس شی، اوکے، یہ سب پروناؤن ہے وہ۔ تو ما ہی یعنی یہ کیسی ہے، قال انہو یقولو، سب کے ورڈ آپ کو آتے ہیں، قولا مینس کہا، پاسٹ ٹینس میں ہے، یقولو پریزنٹ ٹینس میں، ہی سیز وہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہاں سے آیا، یا سے آیا، انا بے شک، وہ بھی وہ ہے، یقولو وہ کہتے ہیں، انہا بے شک وہ، ابھی یہاں پہ ہا کس کی طرف اشارہ ہے، انہو اور انہا میں دونوں ہا جو ہیں وہ کس کی طرف اشارہ ہیں بتائیں؟ جی کسی کو پتہ چل رہا ہے؟ یہاں سے دیکھیں کہ انہوں نے کہا، ہاں انہو میں کہ بے شک وہ، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک انہو یقولو وہ کہتے ہیں، انہا ہا کس کی طرف اشارہ ہے، میل گائے، یہاں پہ فیمیل کیا چیز ہے، فیمیل کے لیے، السلام علیکم جی، تو بقرہ کی طرف اشارہ ہے، مؤنث فیمیل کی طرف اشارہ ہے کہ انہا وہ جو گائے ہے اس کے بارے میں بات آگے ہو رہی، ٹھیک ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن ایک گائے، لا نہیں، فاردن، فارض جو ہے وہ بوڑھے کے لیے آتا ہے، فاردن لا فاردن نہ بہت بوڑھی ہے، ولا بکر جو ہے وہ ینگ کے لیے آتا ہے، کم عمر کے لیے آتا ہے، جوان کے لیے آتا ہے، تو نہ بہت بوڑھی ہے فارد اور نہ ہی بکر ہے۔ پھر کیسی ہے، عوانم بین ذالک، عوان مانے ادھیڑ عمر، مڈل ایج، عوانن بین ذالک یعنی اس کے بیچ میں ہے، بوڑھی اور بکر کے بیچ میں ادھیڑ عمر کی ہے، ہونی چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ تو جتنی بار سوال آئے اتنی بار جواب اس طرح کا آتا گیا، تو پہلے تو صرف ایک بقرہ کرنے کا کہہ دیا گیا تھا، اب انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ کیسی ہے، تو ما ہیا کیسی ہے وہ، قال انہو تو انہوں نے کہا
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، درمیانی عمر ہے بیچ کی، ٹھیک۔ فافعلوا ما تؤمرون، فا means تو، افعلوا تم کرو، تم سب کرو، فعل سے آیا ہے۔ افعل جو فعل سے ہے اور آرڈر میں لکھا ہوا ہے، افعلوا یعنی کہ تم سب کرو، تو پس تم کرو، ما تؤمرون، ما میں نے جو یا واٹ، تؤمرون، جی تؤمرون میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ واو نون جمع کے لیے ہے، تا کس کے لیے جی، ہے، اور بیچ میں امر جا سے حکم دینا، امر، حکم دینا، صحیح، امر مینس حکم، تا آگے کس کے لیے آیا ہے؟ تم سب، تم ہاں سب، تم، تا تم کے لیے آیا ہے، اور سب کہاں سے آیا؟ سب بتائیے کہاں سے نظر آیا آپ کو کہ سب ہے اس میں؟ واو ابا نون، قانون سے، ٹھیک ہے۔ امر آگے بیچ میں، امر مانے حکم آپ یاد کر چکی ہیں، تا مانے تم، واو نون مانے سب، تو تم سب امر یا حکم پورا کرو، ففعلوا مانے کرو، ما تؤمرون جو حکم دیے گئے ہو، ٹھیک، یا تم سب کو حکم دیا جا رہا ہے، بس وہی کرو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ جملہ آپ کا بن کے نکلا۔ تو آیت کیا ہے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہا ان سب نے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہی یہ کیسی ہے۔ قال انه يقول انها بقرۃ، قال انه يقول انها، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ انها بقرۃ، اگر اتنا بھی لیں، قال انه يقول، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، تو یہ جو ضمیر تھے ہم نے نام لے لیے نا، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، کہ بے شک وہ گائے جو ہے وہ نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، یعنی نہ کم عمر ہے، جوان کی بجائے آپ کم عمر کہیں، عوان بین ذالک یعنی درمیانی ہے اس کے بیچ کی، بوڑھی اور کم عمر کے بیچ کی ہے، درمیانی۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس تم وہی کرو، تم سب وہی کرو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ چلے، جملہ بنانا بھی الحمدللہ اب آپ سب کے لیے بہت ہی آسان ہوا کہ نہیں، یا خالی ہم ہی کہے جا رہے ہیں آسان ہو گیا؟ آسان جی، آسان ہوا ہے بنانا جملہ؟ جی میم الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ فارد، بکر، عوان، یہ سارے آپ کے نئے ورڈ ہیں، تو باقی اور کچھ ایسا یبین میں بین بیان سے آ رہا ہے، کوئی اتنا خاص بہت مشکل نہیں ہے۔ تو فارد، بکر اور عوان آپ پہلے سے انڈر لائن کر لیا کریے، مجھے یہ رٹنے ہیں، یاد کرنے ہیں، کہیں لکھ لیں، یا پھر آپ کو جملے سے، کتنا آسان سا جملہ ہے نا، گائے کی ایک، انہوں نے پوچھا کیسی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ایج کے لحاظ سے جواب دے دیا، تو اب آپ کو جملہ پتہ چل گیا، تب بھی آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں گے نہ بہت بوڑھی نہ جوان، بیچ کی ہو، تو ایسے بھی یاد آ جاتا ہے الحمدللہ ورڈ، تو سینٹینس سے بھی یاد آ جاتا ہے۔ پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی کر ڈالو نا جو کرنے کہہ رہے، اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، چلیں لون پہ آ جائیے، لون مینس ہوتا ہے کلر، لون کے معنی ہوتا ہے کلر، ما لونھا، اب چپ چاپ پتہ چل گیا تھا تو بھئی ایسی کوئی بھی گائے ایج کی پکڑ کے کاٹ دیتے، ہو جاتا، نہیں، ابھی بھی وہ چالو ہیں، اور انہوں نے پوچھا ما لونھا، اس کا کلر کیا ہے، اپنے رب سے آپ دعا کر کے ہمیں بتائیں، بیان کریں کہ ہمارے لیے کہ اس کا کلر کیا ہے۔ قال، کہا، انہو وہ کہتے ہیں، بے شک وہ، یقولو کہتے ہیں، انہا بقرہ بے شک وہ گائے، صفرا، صفرا، صفر جو صاد فارا ہے وہ یلو کے لیے آتا ہے، یلو، یلو کلر ہے، اور فاقع جو ہے وہ خوب چٹک کلر، ڈارک گہرے کلر کو کہا جاتا ہے، یعنی نارمل اورنج کلر کی نہیں، ایک دم آنکھوں میں چڑھ جانے والی، تو ویسا والا اورنج کلر جو کہ گولڈن کی طرف شائن کرتا ہوا، فاقع لونھا، لونھا اس کا کیسا ہو؟ ڈارک، چمکدار ہو، گہرا ہو، لونھا، لونھا اس کا رنگ، یلو ڈارک ہو اس کا کلر،
تسر الناظرین، تسر جو ہے وہ سرور سے بنا ہوا ورڈ آپ ہے، تو خوش کرتی ہو، اس لیے وہ تا آیا، یہ تم والا تا نہیں ہے، یہ فیمنائن والا تا ہے، یعنی یقول تقول، تقول عورت ہوگا اور یقول آدمی ہوگا، اوکے، تو تسر یعنی کہ وہ خوشگوار ہو، یعنی کہ فیمنائن، الناظرین دیکھنے والوں کو خوشگوار ہو، سب نظارہ کرنے والے، ناظرین نظارہ سے بنا ہے، نظارہ کرنے والوں کے لیے، تو الناظرین ناظر فاعل پہ بنا ہوا ہے، نظارہ کرنے والوں کے لیے وہ خوب خوشگوار ہو، ٹھیک، بہت اچھا کلر ہو جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے انسان۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ان سب نے کہا ہمارے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے یا واضح کر دے ہمارے لیے ما لونھا، اس کا کلر کیا ہے۔ قال کہا، بے شک وہ کہتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے یلو ہے، فاقع لونھا خوب ڈارک ہے اس کا کلر، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی، ٹھیک، دیکھنے والے کو خوش کر دیتی ہوں۔ 70 قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر سے کوشچن ہے کہ وہ کہا ان سب نے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کر دے یا وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ماہی کیسی ہے وہ، پھر سے پہلے انہوں نے ماہیہ پوچھا، پھر پوچھا لون، پوچھا، پھر سے کہا ماہیہ، ان البقرہ تشابہ علینا، کیا کہا کہ بے شک بقرہ جو ہے وہ، اس میں آپ کا یہاں پہ حامس ہے، بقرہ نہیں صحیح ہے، بقرہ ہی ہے یہاں پہ، ان البقرہ تشابہ علینا، تشابہ یعنی مشابہ ہو رہی ہے، مشابہ ہونا یعنی کہ کوئی چیز کلیئر نہ ہونا، شبہ کہتے ہیں، کسی شباہت، آپ کا ورڈ سنا ہوگا، صحیح، شباہت، آپ کہتے ہیں کہ اپنی اس کی ماں سے شباہت مل رہی ہے، شباہت ورڈ یعنی کسی چیز سے ملتا ہوا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کافی ملتی جلتی لگ رہی ہے، ایک جیسی لگ رہی ہیں ساری کی ساری، ہمیں اور کلیئر کریں کہ اور کیسی ہوں گی۔ تشابہ علینا یعنی ایک جیسی دکھتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی لگ رہی ہیں، علینا ہمارے اوپر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ چاہیں، لمہتدون ہدایت والے ہو جائیں گے، یعنی کہ ہمیں گائیڈنس مل جائے گی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ ایک دفعہ اور پوچھ کے آئیے، یہ کہا انہوں نے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا ان سب نے دعا کر دیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ بیان کریں ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے جو ہے وہ ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں یا ایک دوسرے سے ملتی جلتی معلوم ہو رہی ہے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے ایک جیسی دکھتی ہیں ہمیں، ٹھیک، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک ہی جیسی دکھ رہی ہیں سب۔ پھر وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ چاہیں گے تو ہدایت والے ہو جائیں گے، یعنی ہم پتہ کر لیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیسی گائے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اوکے، ہاں آپ کا ٹائم ہو گیا الحمدللہ، اور یہاں تک اب آخری جواب آنے والا ہے ان کا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثر الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، چلیے دیکھیں گے، بڑی آیت ہے تو نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ وہ پھر اب بتائے گی کہ وہ ایسی ہو، وہ زمین پہ کہیں بھی ہل بھی نہ جوتی ہو، اور پھر وہ زمین پہ کھیتی نہ کرتی ہو، اور کہیں پانی نہ، کھیتی کا پانی وغیرہ نہ ڈالتی ہو، اور صحیح سلامت ہو، کوئی اس میں کمی بیماری پریشانی ایسی چیز نہ ہو، اور کوئی داغ بھی نہ ہو، تو انہوں نے کہا اب پتہ چل گیا ہمیں کیا کرنا ہے، کتنی مصیبت بڑھائی اپنے لیے، صحیح، ورنہ اور بھی مانگتے رہتے نا، اور بھی آتا جاتا اللہ کی طرف سے۔ چلے جی، تھوڑا سا کوئی کسی کے پاس کوئی سوال ہے یا کچھ بتانا چاہیں گی؟
ایک میم منٹ مجھے جی بولیں. جی میم جو صفراء ہے تو اس میں جو الف اور حمزہ ہے اس کا معنی کیا ہے، وہ کیوں لگا ہوا ہے اس میں؟ جی ایکچولی کلرز کے لیے آتا ہے کہ یلو اگر آپ کہیں یا پھر آپ کہیں کہ یہ یلو کلر کی ہے، تب بھی ہم لوگ اس میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ یلو ہے. صرف اگر آپ کلر کا نام لیں تو وہ اس طرح سے آتا ہے، لیکن کوئی چیز اس کلر میں ہو وہ پھر آپ کا یہ بن کے آ جاتا ہے، ایڈ ہوتا ہے اس میں، یہ ایڈیشن ہے اس کے ساتھ. جزاک اللہ جی جزاک اللہ میم. کوئی بات نہیں. روٹ لیٹر تو اس کے وہی ہیں 3. چلیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ملیں گے. امید ہے کہ آپ لوگ کا ریویژن اچھا چل رہا ہوگا اور لرننگ بھی اچھی چل رہی ہوگی. ابھی یہ ویک کا ہوم ورک ڈالنا ہے، آج ہو جائے گا. اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.